السلام علیکم۔ جلسہ سیرت النبی اور مدح صحابہ کی تقریب جو ہے گائے بگائے جونپور میں ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں گا کہ جب نبی سے پہلے سیرت لگا ہے تو ہم کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہماری سیرت کیا ہے۔ سیرت النبی یا مدح صحابہ کی تقریب کرنا آسان تو لگتا ہے، پھر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت جگہ ہوتا ہے سیرت میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اور خوب بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں سیرت النبی پر اور مدح صحابہ کے سلسلے سے۔ صحابہ کی زندگی اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے کام، ان کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جو بھی لفظ رہا ہے، جہاں تک مجھے تجربہ ہے وہ سائنس ہے۔ اگر بہت غور سے آپ دیکھیں گے تو وہ سائنس ہے۔ ہم اپنے حساب سے اپنے اخلاق کے بارے میں اگر بات کریں یا یوں کہیں کہ ہم اپنے مذہبی معاملات میں بہت کٹر ہیں، تو بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت جو کٹر ہوتا ہے وہ بڑا لاپرواہ ہو جاتا ہے مذہبی معاملات سے۔ کٹرتا وہ ایسے معاملات میں دکھاتا ہے کہ جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ صفوں میں جو بچے ہیں ان کو پیچھے کر دیتا ہے، ڈھکیل دیتا ہے۔ حالانکہ آنے والے دن میں وہی بچے رہنمائی کریں گے اسلام کی، دین کی، اور دین کا جو سب سے اچھا مفہوم ہے وہ یہ ہے، یہ جو ٹائٹل ہے کہ رسموں کو آپ توڑیں گے اگر تو دین ہے، اور رسموں کو بنائیں گے اگر آپ تو وہ بے دینی ہے۔ تو ہم نئی رسموں کو کرتے ہیں۔ ایک پروگرام میں ایک صاحب نے کہا کہ جہیز جو ہے ایک لعنت ہے اور اسے نہیں لینا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اس کو روکنے کا طریقہ بتائیے تو سمجھا جائے کہ کیسے روکا جائے۔ باقاعدہ جہیز کی نمائش بھی کی جاتی ہے بارات آنے کے ایک دن پہلے۔ ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مدح صحابہ کی زندگی، جو صحابہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اخلاق اور تمام چیزوں سے منسوب جو بھی چیزوں کی آپ ذکر کرتے ہیں وہ بھی رات میں جب ہم اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی کام نہیں رہتا ہے تو گٹکے کی ایک منہ میں ڈالتے ہیں اور باقاعدہ پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے مدح صحابہ سننے چلے آتے ہیں۔ مصروفیات سے آپ کیوں نہیں وقت نکالتے؟ آپ جب مصروف رہتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ڈسٹرب ہو جائے گا اور دین کی طرف وہ آپ دوڑتے رہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیروانی صاحب، عظیم شیروانی صاحب کہہ رہے تھے راتوں میں جاگا کریے تہجد۔ راتوں میں پوری رات اگر آپ جاگ رہے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں تو بیکار ہے۔ آپ کو اپنی نیند توڑنا ہے، نیند توڑ کے آپ کو تہجد اگر آپ پڑھیں گے تو افضل ہے۔
پتا چلا نیند نہیں آ رہی ہے تو سوچا چلو تہجدیں پڑھو، یہی کام کر لیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عبادات کا جو اولین درجہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے جو جڑی ہوئی ڈفرینسز ہیں اس کو ہم فلفل نہیں کر پاتے۔ تقریروں میں ہمیشہ ان باتوں کو ہی کہنا چاہیے جن کی ضرورت لوگوں کو ہے۔ ہم بات کریں گے، ڈائس پہ بیٹھیں گے، شاندار باتیں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نگیٹو بات بہت کرتے ہیں۔ نگیٹو اس لیے کرتے ہیں کہ بیداری آ جائے، بیداری آتی نہیں ہے۔ مصروفیات اگر آپ کی زیادہ ہے اور آپ کا وہ عمل دین میں جو ہے حائل ہو رہا ہے تو پہلے دین کی طرف دوڑیے، دین کی رسی پکڑیے۔ تقریب کرنا بہت آسان ہے، جشن کرنا بہت ہی آسان ہے، لوگوں کو اکٹھا کر لینا۔ لوگ فری ہیں، رات میں اپنا چلے آئے، بیٹھے ہیں، باتوں کو سن لیا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو میری گزارش ہے، میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، بات بہت سی ایسی ہے جو منسوب ہے اسی ٹائٹل سے۔ اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کے بیچ اختلافات ہیں ہم اس کو بھی دور نہیں کر پاتے، اور اختلافات یہاں بیٹھے ہوئے اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے اور خود میرے ساتھ تمام اختلافات جڑے ہوئے ہیں، اور اختلافات کو اگر مخالفت میں بدل دیں گے آپ تو خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ہر گھر میں اور ہر سوسائٹی میں اور ہر کمیونٹی میں، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، ابھی ایک پروگرام میں میں وہاں بھی تھا مہمان، میں نے کہا کہ مسلمانوں کو بیدار ہونے میں اور صحیح راستہ اختیار کرنے میں 50 سال اور لگیں گے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں۔ 1974-75 میں حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ مسلمان گہری تاریکی میں تھے۔ 75 تو حالانکہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم گہری تاریکی میں ہیں اور ہم چھوٹی شناخت کے لیے بٹ گئے، بٹے ہوئے۔ شادی ہوتی ہے بٹ جاتی، نکاح کے بعد ہی بٹ جاتی، بدل نکاح کے وقت بھی سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اپنے فائدے کی سیرت اختیار کرنا اور اپنے فائدے کی سنت اختیار کرنا جس میں آپ کی دلچسپی ہے، اس میں بہت تیز ہے۔ مسلم کمیونٹی بہت تیز ہے، بات ان کی بہت شاندار ہوتی ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ رشتوں کو جوڑیں گے، آپ کو میں بتاؤں بہت اچھی بات، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں اور کوئی بات کوئی چیز تم مجھ سے مانگ سکتی ہو۔ تو حضرت عائشہ نے بہت سوچا اور کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق یہاں گئی اپنے والد کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، کوئی بات ہم سے پوچھ سکتی ہو اور کوئی کچھ مانگ سکتی ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ جب معراج پہ گئے تھے تو خاص کیا بات ہوئی اور کیا صحیح معنوں میں کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عائشہ لوٹی تو آپ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم کو یہ بتائیے کہ کیا ایک جملہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلح رحمی قائم کرو۔ ہم نے سیکھا کہ صلح رحمی کریے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال ہے کہ صلح رحمی ہے کہاں؟
مجھے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بہت نگیٹو منفی بات کر رہا ہوں، مثبت بات نہیں کر رہا ہوں. صلح رحمی دور دور تک بلکہ اس کو ہوا دی جاتی ہے اور معاملات کشیدگی بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. جو کمیونٹی کا حال ہے وہ بہت برا ہے. ہم مدح صحابہ یا سیرت النبی کا جو پروگرام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پروگرام سے باقی لوگوں کو جو ہے ہدایت دے کہ وہ آپسی تعلقات کو مستحکم کریں، سب سے پہلا کام، اور رشتوں میں مٹھاس لائیں، ورنہ غضبناک معاملہ آگے آنے والا ہے. آپ اتحاد قائم کریے. ارشد بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے سابق MLA بھی ہیں، نیتا ہیں اور رشتے میں ہمارے سمجھی بھی لگتے ہیں. تو نیتاؤں کی بات یہ ہوتی ہے کہ چلا چلا کے کہتے ہیں مسلمانوں متحد ہو جاؤ. کہاں متحد ہو رہے ہیں؟ گھر میں نہیں متحد ہے تو ہم کمیونٹی اور محلے والے کو کیسے متحد کر سکتے ہیں؟ اس لیے مدح صحابہ یا سیرت النبی کے جلسے یا جشن یا اس کی تقریب اگر آپ کرتے ہیں تو اس بات پر قائم رہیے کہ اس کی تازگی برقرار رہے. یہی آپ کے حق میں ہے. حق بات بولیے اور رشتوں کو مضبوط بنائے رکھیے. گھروں میں خاص طور پہ جو حالات چل رہے ہیں بہت خراب ہے. انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ تفصیلی گفتگو ہوگی. السلام علیکم.